بواسیر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ جو شخص مرض بواسیر میں مبتلا ہو اور وہ اس آیت کو کسی برتن میں مٹی کے زعفران اور گلاب سے لکھے اور پھر اسے آب انگور سیاہ سے دھو کر اس میں قدر کہربا اور کسی قدر کافور اور تھوڑی سی شکر ملا کر پیے تو انشاءاللہ اس کی بیماری رفع ہو جائے گی۔ دفینہ اگر اس آیت شریفہ کو حریر سفید پر بطور مربع 4 در 4 لکھ کر مرغ سفید کی گردن میں باندھیں، بعد ازاں اسی آیت مبارکہ کو کسی ظرف پاک میں تحریر کر کے اسے آبی نساں سے دھوئیں، پھر وہ پانی اس جگہ چھڑکیں جہاں دفینہ کا گمان ہو اور پھر اس مرغ سفید کو اس مقام میں چھوڑ دیں۔ اگر وہاں دفینہ ہوگا تو مرغ اس جگہ پر کھڑا ہو جائے گا۔ کشائش کار فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ اگر کوئی شخص نماز صبح ادا کر کے کلام کرنے سے پہلے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ لے تو اس روز خدا تعالیٰ کی تمام مشکلیں آسان کر دے گا اس کی تمام مشکلیں آسان کر دے گا۔ اور اگر ہر فریضہ کے بعد اس کا ورد کیا جائے تو صاحب ورد کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا اور اس کی سب حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ سیقولو پارہ 2 لقوہ فالج تشنج قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ حفاظت غلہ وغیرہ۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 261 تا 263۔ ان آیات مبارکہ کو ٹھیکریوں یا سفال گلی میں پر لکھ کر غلہ کے انبار میں رکھ دیں تو اس غلہ میں گھن نہ لگے گا، اور اگر کپڑوں یا دوسرے اسباب وغیرہ میں رکھ دیں تو وہ اشیاء بھی کیڑوں سے محفوظ رہیں گی۔ تباہی ظالم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ اگر کسی ظالم کو تباہ و برباد کرنا مقصود ہو تو بروز شنبے تھوڑی سی مٹی کسی قبرستان کہنہ کی اور تھوڑی سی مٹی کسی افتادہ ویران مکان کی اور تھوڑی سی مٹی کسی ایسے مکان کی جس کے رہنے والے سب مر چکے ہوں اور وہ خالی پڑا ہوا ہو، لا کر ان تینوں مٹیوں کو باہم ملا کر پانی سے اچھی طرح گوندیں، پھر اس کی ایک ٹکیا بنا کر سایہ یا دھوپ میں خشک کریں مگر آگ پر نہ رکھیں۔
اور اسی دن آیت مذکورہ بالا کو اس پر لکھ کر خوب باریک پیس لیں اور دوسرے شنبے کو پہلی ساعت میں اس ظالم کے مکان میں بکھیر دیں۔ اور ایک دوسرے نسخے میں یوں منقول ہے کہ قرص عام مٹی سے تیار کریں اور پیس کر اپنے پاس رکھیں، پس جس دن شنبے کو وہ مٹی دشمن کے مکان میں ڈالنا چاہیں اسی دن ویرانوں اور قبرستانوں کی مٹیوں کو اس میں ملا دیں، مطلب حاصل ہوگا، مگر یہ عمل کسی بے گناہ پر کر کے مستجوب قہر الہی نہ ہو۔ ادائے قرض۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ پارہ 3 سورہ بقرہ، آیت نمبر 285 تا 286۔ اگر کوئی شخص آیات مذکورہ بالا کی تلاوت پر مداومت کرے تو خدا تعالیٰ اس کے قرض کو اپنی غیبی خزانے سے ادا کرے گا اور اس کو اس کے بد خوابوں اور دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ ترقی حافظہ۔ اگر کوئی شخص آیات مذکورہ بالا کو سیاہی سے ظرف پاک میں لکھ کر میٹھے کنویں کے پانی سے دھوئے اور اس پانی کو پیے تو انشاءاللہ اس کی قوت حافظہ میں بہت ترقی ہوگی اور جو کچھ سنے گا اس کو بحکم خدا یاد رہے گا۔ سورہ مبارکہ آل عمران، پارہ 3۔ فضیلت۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بروز جمعہ کرے اس پر خدا اور فرشتے تا غروب آفتاب صلوات بھیجتے ہیں اور قاری سورہ آل عمران کو بعدد ہر آیت کے جہنم کے پل سے خدا رہائی دیتا ہے، اور قیامت کے روز سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 2 بادلوں کی طرح اپنے قاری کے سر پر سایہ کیے ہوں گے۔ بار آوری درخت۔ اگر سورہ مبارکہ آل عمران کو زعفران اور گلاب سے لکھ کر کسی درخت پر لٹکائیں تو وہ درخت خوب پھل دے گا، اسر ولادت۔ اور اگر اسے کاغذ پر لکھیں اور پاک پانی سے دھو کر زن حاملہ کو پلائیں تو انشاءاللہ وضع حمل میں آسانی ہوگی، استقرار حمل۔ اور اگر اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر کوئی عورت اپنے گلے میں ڈالے تو وہ بحکم خدا جلد حاملہ ہوگی، تونگری۔ اور اگر کوئی مرد فقیر اس سورہ مبارکہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ تونگر ہو جائے گا، آسانی مہمات۔ اور اگر کسی شخص کو کوئی مہم درپیش ہو اور چند آدمی ایک مجلس میں جمع ہو کر 41 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام پر بھیجیں اور اثناء قرات میں کسی سے بات نہ کریں اور عمل تمام کر کے حصول مطلب کے لیے دعا کریں، اور آخر میں کچھ شرینی نظر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حاضرین جلسہ کو کھلا دیں تو انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی۔ الصبیان اور نظر بد۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی وانزل التوراة والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ پارہ 3 سورہ آل عمران، آیت 2 تا 4۔ اگر ان آیتوں کو زعفران اور مشک اور گلاب سے لکھ کر اس کاغذ کو ایسے نرکل میں جو طلوع آفتاب سے پہلے کاٹا گیا ہو رکھیں اور اس کا منہ موم سے بند کر کے کسی بچے کے گلے میں ڈالیں تو بحکم خدا وہ بچہ مرض الصبیان اور شر شیاطین اور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ ایمنی از شر دشمن۔ اور اگر ان آیات کو کوئی شخص پوست آہو پر لکھ کر
اپنی انگشتری کے نگینے کے نیچے رکھے تو جب تک وہ انگشتری اس کے ہاتھ میں رہے گی دشمن اس کو آزار نہ پہنچا سکیں گے، اور خلق اللہ میں معزز اور محترم ہوگا۔ قوت حافظہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ پارہ 3 سورہ ال عمران آیت 7 تا 9۔ اگر کوئی شخص آیات مذکورہ بالا بروز جمعہ سبز کاغذ پر زعفران اور گلاب سے تحریر کرے اور آب جاری سے دھو کر 7 دن تک قبل از طلوع آفتاب نہار منہ پیتا رہے اور ان ایام میں کسی قسم کا گوشت نہ کھائے تو اس کا حافظہ بہت جلد بڑھے گا اور ذہن میں جدت پیدا ہوگی۔ واپسی گمشدہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ پارہ 3 سورہ ال عمران آیت 8۔ جو شخص اس آیہ مجیدہ کو کسی گمشدہ چیز کے لیے پڑھے گا تو خدا تعالیٰ اس کی وہ چیز پھر اسے واپس کر دے گا۔ لازم ہے کہ جب آیہ مذکورہ کی تلاوت کر چکے تو یوں کہے یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین مالی انک علی کل شیء قدیر۔ افکار فاسدہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ پارہ 3 سورہ ال عمران آیت 17 تا 19۔ اگر کوئی شخص ان آیات مبارکہ کو شکر سفید پر پڑھ کر آب شبنم میں جو درختوں کے پتوں پر پڑی ہو حل کرے اور 4 دن برابر ہر روز 1 مسقال کی مقدار میں پیے اور ان دنوں میں غذا انجیر سفید کے ساتھ کھاتا رہے تو شک اور وسوسے اور افکار فاسدہ اس سے دور ہوں گے اور تمام سختیاں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ قضائے حاجات قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ پارہ 3 سورہ ال عمران آیت نمبر 26 اور 27۔ بغرض اصول مطالبہ شرعیہ 41 دن تک ہر روز 2 رکعت نماز حاجت بجا لائیں اور نماز میں بعد از سورہ حمد کے 11 بار آیہ شریفہ پڑھیں۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر۔ پارہ 27 سورہ قمر آیت 1 10 تا 13۔ اور قنوت میں یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک بمفاتیح الغیب التي لا يعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تقضی حاجتی ودینی وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور جب نماز سے فارغ ہوں تو آیہ مذکورہ بالا یعنی قل اللہم مالک الملک کو بغیر حساب تک 41 مرتبہ تلاوت کریں اور ہر مرتبہ 3 بار کہیں لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک تجبرت ان تکون لک ولد۔ انشاءاللہ مرادیں پوری ہوگی۔
اور کامیابیاں نصیب ہوں گی۔